السلام علیکم، منفرد تدیو کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، نون لیگ کا موقف ہے کہ نواز شریف کو واپس آنے سے روک دیا گیا ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ؟ بھائی نواز شریف صاحب نے خود نون لیگیوں کو کہا ہوگا کہ بھائی مجھے ہر قیمت پہ واپس آنے سے روکو. انہوں نے یہ تکرار شروع کر دی ہے. مطلب یہ آئی ڈونٹ نو ان کو اس طرح کے ڈرامے کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. کامن سینس کی بات ہے. نون لیگیوں خواب آیا ان کو، فضول بات ہے. چلیں آپ آگے چلیں، کوئی ڈھنگ کا سوال. ایک پرماننٹ، میں آپ کی ایک مطلب کا سوال کرنے والی ہوں. ایک پرماننٹ ٹاپک ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے آپ سے بات بھی کی تھی. اویس نے لکھا ہے آرام طلبی، سستی، کاہلی، نکما پن یا آلکس وغیرہ، یہ بتائیں ان کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے اپنا سارا نا قومی کیریکٹر اور اگر اجتماعی کیریکٹر بیان کر دیا ہے ان لفظوں میں، یا کم از کم مجھے ضرور بیان کر دیا ہے. دیکھیں یہ آرام طلبی، سستی، کاہلی وغیرہ یہ بنیادی طور پہ سارے رستے بربادی کی طرف جاتے ہیں. محاورہ ہے کہ جھاڑو دینے کے لیے بھی جھکنا اور محنت کرنا پڑتی ہے. صفائی کے لیے اگر آپ نے نا سویپنگ کرنی ہو، ڈسٹنگ کرنی ہو، اس میں بھی نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ غربت، کاہلی اور سستی، اور سستی یہ اور کام چوری، یہ ساری آپس میں سگی بہنیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر فیاض. میں 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں بڑا غربت پہ کوڑا کرتا تھا اور بہت لکھا کرتا تھا. انہوں نے مجھے روکا. مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. اچھا. وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں کراچی میں، پہلے لاہور تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ حسن بھائی ان پہ نہ لکھا کریں. پاکستان ایک ایسا بابرکت ملک ہے جہاں محنت کرنے والا آدمی بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، محنتی آدمی غریب ہو ہی نہیں سکتا. پھر انہوں نے when he explained، اس کے بعد میں نے جو اپنا تجربہ میرا زندگی کا، جب میں گھر سے لڑ کے آیا تو میں نے ماڈل ٹاؤن میں دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی. وہ کوئی افسانہ نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کے میرے سارے دوست اسی زمانے کے دوست ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے میں ایک 21 سال کے لڑکے کی کیا اپروچ ہونی ہے، اس کی ڈگری کیا اوقات ہیں. تو میں نے کہا نہیں، وقت نہیں ضائع کرنا، کچھ نہ کچھ تو کرو، رستہ اور ملے گا تو اس پہ چل نکلیں گے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کام چوری اور چار پائی میں گہری دوستی ہوتی ہے جی، جو بربادی پہ ختم ہوتی ہے. اچھا، اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کبھی زندگی میں غور کرنا کہ کچھ بھی نہ کرنا ہر انسان کے بس میں ہے. وہ سب کر لیتے ہیں. یعنی کچھ بھی نہ کرنے والا کام جو ہے نا، یہ ہر بندہ حتیٰ کہ معذور اور اپاہج بھی کر سکتا ہے. اچھا ہاں، اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو ہے نا کاہلی، آلکس، سالکس، بڑا آپ نے خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، نکما پن، یہ ہے مکڑی کے جالے کی طرح، جس کو اگر آپ بر وقت نہیں توڑتے تو یہ آہنی زنجیروں کا جال بن جاتا ہے. یعنی اٹس ویری ایزی کہ مکڑی کا جالا جو ہے اس کو تو آپ ہاتھ ماریں گے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، آپ نکل جاؤ گے. جب وہ گریجولی تبدیل ہوتا ہے آہنی زنجیروں میں تو پھر ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اور سستی کاہلی جو ہے، مجھے تو معافی مل سکتی ہے، یہ پریکٹیکلی جوانی میں بوڑھا ہونے کا اعلان کرنے کے مترادف ہے. صحیح بات ہے. اور یہ بدتماش لوگوں کی، حرام خور اور کام چور لوگوں کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے. اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عام ترین اور سہل ترین شکل ہے بربادی کی سب سے سادی شکل جو ہے وہ ہے آپ کو جس نے آلکس بولا. یہ لفظ میں نے بڑی دیر بعد سنا ہے. بہرحال نکموں کو مبارک ہو، کام کرنے والا کبھی زندگی میں پیچھے نہیں رہ سکتا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. بالکل صحیح. کہ جتنی تم نے صحیح کی اتنا تم کو ملے گا. یہ ہم جیسی قومیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، نہ کوئی پنکچویلٹی ہے، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ ہارڈ ورک کا کوئی تصور ہے. ہر بندہ شارٹ کٹ اور واردات کی تلاش میں ہے. لیکن بہرحال گڈ کوشچن. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. عمران خان آخر کار حضرت صاحب کراچی پہنچ گئے. 1100 ارب سے زائد کا پیکج کا اعلان بھی کیا ہے انہوں نے. اب قوم با جماعت دعا مانگے، خاص طور پہ اہل کراچی،
کہ 1100 ارب میں سے کم از کم آدھا ضرور لگ جائے. جی یہ ملین نہیں، یہ ٹریلین ڈالر سوال ہے. بالکل صحیح. کیا یہ سارے کا سارا لگے گا یا پہلے کی طرح کھا جائیں گے؟ اتنے سال ہو گئے ہیں ان کو، پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے 12 سال ہو گئے ہیں مسلسل اقتدار میں. کراچی اجڑتا گیا ادھڑتا گیا، ہوش نہیں آئی. اب بھی 1100 ارب کی کیا اوقات ہے؟ اگر نہ لگے تو کچھ بھی نہیں، لگ جائے تو بہت کچھ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں ریزسٹنس ہو سکتی ہے. اس کی وجہ ہے حکومت بھلے وہاں پیپلز پارٹی کی ہو، اگر کراچی کا ناک نقشہ سنور جاتا ہے، اس کی شکل صورت بحال ہو جاتی ہے، تو کریڈٹ سارا تحریک انصاف کو جائے گا، اور پیپلز پارٹی کو کسی طرح یہ بات ہضم نہیں ہوگی. اس لیے پرائم منسٹر کو یا پرائم منسٹر کی ٹیم کو چاہیے اس بات کو انشور کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہو کہ 1100 ارب میں سے مطلب آدھا پونا تو لگ ہی جائے، باقی پھر اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں ایک بات بتاؤں، اگر دیانتداری سے کام ہو اور یہ اس سے آدھا بھی کر دیں، بالکل صحیح بالکل اگر صحیح. 1.5-2 سال میں اپنا اعلان کردہ پیکج کا آدھا بھی یہ کر دیں تو سبحان اللہ انقلاب آ جائے گا. چونکہ وہ تو گندگی کا، وہ تو ڈسٹ بن ہے، اب شہر تو نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا، تو واضح بالکل واضح نتائج سامنے آئیں گے. ہاں کچرے کا ڈپو ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حضرت صاحب، 2 سالہ کارکردگی پر عثمان بزدار نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شوبازی پر نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہوں. صوبے کو کورونا سے، ٹڈی دل اور دیگر چیلنجز سے مؤثر انداز میں نپٹا ہے اور میں پریکٹیکلی کام کرتا ہوں، یہ ان کا کہنا تھا. دیکھیں شجیہ، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے بریف کیا ہے، جو کچھ شائع ہوا، میں تو نہیں گیا تھا وہاں، چونکہ میں جاتا نہیں ہوں اس طرح کی تقریبات یا فنکشن جو بھی میں نہیں جاتا. پہلی بات تو یہ، مجھے پہلا جھٹکا لگا تھا عید پہ ہمارا جو شہر ہے یہ آلائشوں کا ڈھیر ہوتا تھا، گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا. اس سیٹ پہ مجھے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ یار یہ کم گو آدمی ہے لیکن کم کار نہیں ہے. یعنی کم بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کام بھی کم کر رہا ہو. اچھا، یہ بہت امپریسو تھا ان کا بریفنگ، یا جو بھی آپ کہہ لو اس کو. تو یہ لکھی پڑی بات ہے. جو لوگ بولنے میں بہت زیادہ انرجی پر بات کرتے ہیں، ان کے لیے کرنے کے لیے انرجی بہت کم رہ جاتی ہے. تو تھوڑا بولنے والا آدمی ہے، زیادہ کام کر رہا ہے. اینڈ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی. میں نے کبھی اتنا ان کے خلاف ایز سچ میں نے کوئی نہیں لکھا وکھا، لیکن کبھی ایڈمائر بھی نہیں کیا تھا. اینڈ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی آئی واز سلائٹلی امبیرسڈ آلسو. مجھے ہلکی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ یار ہمیں بھی نا جو لاؤڈ ہوتے ہیں نا، مظہر شاہ، نوری نت، کوئی اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں نا، ہمیں وہ زیادہ لاؤڈ قسم کا جو ہے نا کھاتا ہمیں زیادہ پسند ہوتا ہے. کم گو آدمی، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا خاموش طبع آدمی، وہ ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتا. ہمارا مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے. بہرحال آئی تھنک اٹ واز ویری امپریسو. میں نے تو جو پڑھا ہے، گیا تو میں نہیں تھا صوبے کو سنبھال لیں گے. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. مجھے پہلی بار لگا ہے کہ بہتر، مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں. بالکل صحیح. شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات، ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے سے لے کر پیٹ پھاڑ پیسہ نکالنے کی سب باتیں ایک طرف رکھ دی گئی ہیں. صاحب یار بات سنو، اسی وجہ سے سیاست کا لفظ گالی بن گیا ہے. جی، ہمارے ہاں عام گفتگو میں لوگ کہتے ہیں چھڑ یار رہن دے، سیاست نہ کر. اسی وجہ سے سیاست تو بہت اتم ترین کام ہے، لیکن یہاں بدنام ترین ہے. انگریزی میں سے کہتے ہیں سلیپنگ ود دی اینمی. بالکل صحیح. یہ جو شہباز صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان ہوا، جن کو انگریزی تھوڑی سمجھ آئے وہ انجوائے کریں گے اس کو. اٹس لائک سلیپنگ ود دی اینمی. ٹھیک ہے. اور ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، میں آپ کو سناتا ہوں کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. یہ ان کو اپنے اپنے کیسوں نے یکجا کیا ہے. ان کو اپنے اپنے جو مسائل ہیں، کیسز ہیں، انٹرسٹ ہے، ان کے جو اپنے اپنے ان کو الزامات نے اکٹھا کیا ہوا ہے. اور کل
کل اگر سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو ذاتی طور پہ مجھے مشکل لگتا ہے، تو ایک بار پھر یہی آپ کو ایکشن ری پلے دکھائی دے گا، چونکہ ان کا اصل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سلیپنگ ود دی اینمی، میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ یہ ایک فلم بھی ہے بڑی مشہور، انگلش فلم ہے، اس کو دیکھیں، آپ انجوائے کریں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اصل میں کیا کہنے کی انڈین کوشش مووی کر رہا بھی ہوں۔ ہے اس طرح کی دو کچھ نا؟ بدترین دشمن جو ہیں پولیس کی کسٹڈی، انڈین مووی ہوگی تو وہ تو پھر چربا ہوگی نا، اس کو چھوڑیں۔ یہ بیسیکلی دو بدترین جرائم پیشہ دشمنوں کی کہانی ہے جو ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوتے ہیں۔ وہ جو وین ہوتی ہے پولیس کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ فرار ہو جاتے ہیں، اور دونوں بدترین دشمن جو ایک دوسرے کی جان لینا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی جان بچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا، اس کو سانپ نے ڈس لیا تو اس کی لاش اٹھائے، میں تو ہتکڑیوں میں بندھا ہوا ہوں، اور دوسرے اینڈ پہ یہ بندھا ہوا ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ بالکل صحیح۔ سو یہ اس طرح کی صورتحال ہے ان کی، اس کو سیریسلی نہ لیں۔ اچھا، اور عوام کو اللہ کی قسم سچی بات بتاؤں، اس سٹیج پہ بھی اگر ہوش نہ آئے کہ یہ لوگ ہیں کیا، پیٹ پھاڑنا تو پیسے نکالنے تو سڑکوں پہ گھسیٹنا، پھر جپیاں بھی ڈالنی، یہ عجیب سا ہی کیریکٹر ہے، عام زندگی میں تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ بہرحال ٹھیک ہے۔ ایف اے ٹی ایف معاملہ اور اینٹی منی لانڈرنگ بل پر حضرت صاحب اپوزیشن کی مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ میں تو وہ بات نہیں دہراؤں گا جو پرائم منسٹر نے کی ہے اس پہ، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان نے جو تبصرہ اس پہ کیا ہے وہ بہت بہت مناسب اور بہت درست ہے۔ اس سٹیج پہ یہ حرکت کرنا بہرحال خود کو کمزور کرنے اور کچھ اور طاقتوں کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل آئی ایگری ود واٹ ہی سیڈ، باقی میں نہیں اس پہ کامنٹ کرتا۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ایک حضرت صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ حضرت صاحب، فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ صنعتی بھنگ سے ادویات بنیں گی، 3 سال میں $1 ارب کما سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری بہت ہی زیادہ قابل تحسین ہے، کیریکٹر بدل کے رکھ دیا ہے اس منسٹری کا، ادروائز یہ لولی لنگڑی الماس بابی ٹائپ منسٹری تھی، اس بندے نے اس میں جان ڈال دی ہے، اس کو معنی دے دیے ہیں، ادروائز تو یہ لطیفہ تھا۔ بہرحال یہ صنعتی بھنگ والی اصطلاح میری سمجھ میں نہیں آئی، بھنگ تو بھنگ ہوتی ہے، ہاں اس کا صنعتی استعمال جو ہے وہ یہاں جو بیچارے پسماندہ دماغ ہیں، سوچنے سے آ رہی ہیں، وہ میں سنا ہے میں نے کہ سوشل میڈیا پہ بڑا وہ اس کو نا جھکتے شکتے مارتے رہے ہیں، ان احمقوں کو یہ نہیں پتا جی کہ بے شمار قسم کے جو کیمیکلز ہیں وہ پودوں سے لیے جاتے ہیں، نیم ہے، اولیو ہے، سرسوں کا تیل ہے، کلونجی آئل ہے، تو اس کا اگر ایک بہتر مثبت یوز ہو جائے، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں فواد کہ $1 ارب اگر آپ کما سکتے ہیں تو اس ملک کو دھیلے دھیلے کی پائی کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، بالکل بہت صحیح۔ اچھی بات ہے، بہت کریٹو اپروچ ہے، بہت انوویٹو، اور یہ فواد چودھری کو ڈیفینیٹلی اعزاز ملنا چاہیے اس بات پہ کہ اتنی اہم وزارت اتنی غیر اہم تھی، اس کا وجود ہی نہیں تھا، یہ صرف کاغذوں میں تھی، تو وہ بڑی محنت سے اس کا کیریکٹر چینج کرنے کی ریوائیو کر رہے فواد ہیں نے اس کو، کوشش ٹھیک ہے۔ کی ہے، جس پہ وہ قابل مبارکباد ہے۔ حضرت صاحب، کوئٹہ میں گاڑی کے نیچے کچلنے والے ٹریفک کانسٹیبل کے مقدمے میں سابق رکن اسمبلی مجید اچکزئی شک کی بنیاد پر بری ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس پر۔ چلو شکر ہے نوبت ماتم تک نہیں گئی، ہم تو اس پہ تنقید نہیں کر سکتے، انصاف کا بول بالا ہوا ہے، عدالتی فیصلہ ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ویسے ایک عجیب اتفاق ہے، میں کل رات یہ میگزین پڑھ رہا تھا، اس کا نا یہ اگر کلوز اپ آپ دکھا سکیں، ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، ایک لائن ہے انڈر لائن کی ہوئی ہے، میں نے یہ کل رات انڈر لائن کی تھی جی کہ the criminal justice service protects the elite and punishes the poor۔ یہ ہے پاکستان کا کرمنل جسٹس سروس، جو پروٹیکٹ کرتی ہے اشرافیہ کو اور سزائیں دیتی ہے عوام کو، غریب کو۔
یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں، اور یہ میگزین چونکہ ابھی تک بین نہیں ہوا، اس لیے میرا خیال ہے اس کا حوالہ دینا تو جرم نہیں ہونا چاہیے، یہ دکھا دیں۔ سو بس یہی کچھ ہے، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی یہ ہوتی ہے کاسمیٹک سرجری، اس کی کرتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ، ٹھیک ہے، اس کا کرتے ہیں میک اپ، اور نہیں، یہ پورے کی پوری ٹیوب بدلو، پنکچر لگا 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 کے۔ اب آپ کے نظام کی پوری ٹیوب جو ہے وہ پنکچر سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید اس کا حوالہ دیا ہے، کرنل شفیق الرحمان کی ایک کہانی کا، ایک کردار ہے، وہ لے کے جاتا ہے بچہ کہ جی اس پہ پنکچر لگا دو، تو وہ کہتا ہے، وہ پنکچر لگانے والا، وہ کہتا ہے ننھے میاں اس پہ پنکچر نہیں لگ سکتا، کہو تو میں اس پہ نئی ٹیوب چڑھا دوں۔ اس سارے کے سارے نظام پہ کسی نئے نظام کی ٹیوب چڑھاؤ، یہ پنکچرز کا کام نہیں ہے۔ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا۔ اور ایک اور بات، یہ ڈارک جسٹس صرف موویز میں ہوتا ہے، یہ عدلیہ کا تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ ڈارک جسٹس میں تو کوئی جج کو پتا ہوتا ہے یہ کرمنل ہے، لیکن وہ اس کو یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اینی اور آئی وٹنسز اور فلانا، جو فائل بول رہی ہوتی ہے، جو حقائق بول رہے ہوتے ہیں، اس نے تو فیصلہ اس کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ وہ منور کرنا اس ملک میں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، اس کو مینپولیٹ کرنا، اس کو خریدنا۔ یہ ابھی اعتزاز احسن نے نہیں کہا کہ شاپنگ کرتے ہیں، وہ شاپنگ کیا ہے؟ شاپنگ خریداری ہوتی ہے۔ خریداری کیسے ہوتی ہے؟ جی، آپ پیسے دیتے ہو تو سامان لیتے ہو، بس ختم ہوئی بات۔ تو سسٹم اس طرح کا ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اب گواہ خرید لو، جو دل ٹھیک ہے، کرتا ہے، پیسے ہیں جیب میں، جو چاہو خرید لو۔ جی ٹھیک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ بات تو انہوں نے 100% درست کی ہے، لیکن ایگزیکٹو کو چاہیے ذرا ہوش کرے۔ یہ مہنگائی برداشت کر لیں گے، ذخیرہ اندوزی برداشت کر لیں گے، پولیس کا جرم، ناانصافی، یہ بھی ہضم کر لیں گے۔ اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس، ایک عام آدمی کے پاس، لو مڈل کلاس میں ان کے پاس اولاد کے علاوہ ہوتا کیا ہے بھائی؟ ہوش سے کرو جو فیصلہ کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے، اور انشور کرو کہ جو کچھ ہو وہ امپلیمنٹ ہو۔ بالکل خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ لوگوں کو۔ رسک فری اور فول پروف بندوبست کرو، پراپر اور اگر 15 دن آگے لے جاؤ گے تو قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی دوسری صورت میں، اللہ نہ کرے۔ ہاں، اس لیے باؤنس بیک نہ کر جائے، پھرتیاں نہ دکھائیں۔ ایگزیکٹو کو چاہیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، بالکل جو بھی کریں۔ بالکل صحیح۔ چلیں ہم اپنے ویور سے یہاں پہ اجازت چاہیں گے۔ لکھنا نہ بھولیے MMRGU.tv پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔